السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیرى اللہ عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين۔ محترم سامعین کرام، 11ویں پارے کی شروعات ہے اور یہ سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے آیت نمبر 94، 95، 96، 94، 95، 96 یہ 3 آیات سورۃ التوبہ سے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، جنگ تبوک سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو کچھ ایسے لوگ موجود تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک کے لیے نکلے تھے تو کچھ منافقین ایسے تھے جنہوں نے اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کر لی، بہانے بازی کر لی کہ ہم نہیں جا پائیں گے۔ لیکن کچھ ایسے منافقین بھی تھے جو بغیر کہے سنے رک گئے تھے مدینے کے اندر، اور ان کا ارادہ یہ تھا، وہ یہ انتظار کر رہے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں تو آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا عذر بیان کریں، اپنے بہانے بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب آپ جنگ سے واپس لوٹیں گے تو یہ منافقین آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے پاس آ کر کے اپنے بہانے پیش کریں گے، اپنے عذر پیش کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے، لا تعتذروا لن نؤمن لکم وقد نبأنا اللہ من اخبارکم، تم لوگ عذر پیش مت کرو، ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بارے میں ہم لوگوں کو خبر دے دیا ہے۔ یعنی یہی وہ صورت ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کے پول کو کھول دیا اور ان کی صفات کو بیان کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے طور پر حکم دیا کہ جب منافقین آپ کے جنگ سے واپسی کے بعد آپ کے پاس آئیں اور اپنے بہانے پیش کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے، لا تعتذروا، تم لوگ بہانے پیش مت کرو، لن نؤمن لکم، ہم تم پر یقین نہیں کریں گے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کے بارے میں ہم لوگوں کو مکمل خبر دے دیا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ بھی کہیے، وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول تمہارے اعمال کو دیکھ لیں گے۔ اور آگے مزید کہا کہ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم لوگ ایسی ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور حاضر، کھلے اور چھپے تمام باتوں کو جاننے والا ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہارے تمام اعمال کو تم لوگوں کے سامنے کھول کر کے بیان کر دے گا۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب وہ لوگ تمہارے پاس بہانہ کرنے کے لیے آئیں، کہنے کے لیے آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عذر تھا، یہ مسئلہ تھا، یہ مجبوری تھی، تو آپ ان سے کلیئر کہہ دیجئے کہ تم کو اب آگے کچھ عذر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری تمام باتوں کی خبر ہم لوگوں کو ہو گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اب تمہارا کام یہ ہے کہ آگے کے بارے میں سوچو، آگے اگر اچھا عمل کرو گے تو یہی اس بات کو ثابت کر دے گا کہ تم صحیح بولنے والے ہو یا جھوٹ بولنے والے ہو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان سے اگر کبھی کوئی غلطی ہوتی ہے تو انسان کو چاہیے کہ آگے اپنے تمام چیزوں کو سدھار لے۔ ابھی جو غلطی ہو رہی ہے پھر اسی غلطی کو بار بار کرتے چلے جانا، یہ اس انسان کے صحیح اور سچے ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ سچا انسان جو یہ ہوتا ہے کہ اگر اس سے ماضی میں غلطی ہوئی تو آگے اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کا حکم دیا کہ آپ پیچھے والی باتوں کو چھوڑ دو،
آگے تمہارا عمل کیسا ہوگا وہ ہم لوگ دیکھیں گے، اللہ بھی دیکھے گا، اور اسی سے پتہ چل جائے گا کہ تم اپنے بہانے میں سچے ہو یا جھوٹے ہو۔ محترم سامعین کرام، اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور مسلمانوں کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں، جب آپ لوگ جنگ تبوک سے لوٹ کر کے آئیں گے تو یہ لوگ آپ کے پاس آ کر کے آپ کے سامنے اللہ کی قسم کھائیں گے۔ اللہ کی قسم کہتے ہیں، نہیں سچ کہتا ہوں تم۔ کیوں ایسا کہیں گے؟ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ آپ ان سے درگزر کر لیجئے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، ان سے کچھ پوچھ پاچھ مت کیجئے، وہ بس جو بول رہے ہیں بس سن لیجئے اور خاموش ہو جائیے۔ وہ اس لیے آ کر کے قسمیں کھائیں گے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جب آپ جنگ تبوک سے لوٹیں گے تو یہ منافقین آپ کے پاس بہانے بنانے آئیں گے، تو آپ ان سے سوال کر کے کہ کیوں ایسا ہوا، کہے ایسا ہوا، کچھ بھی آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں نہیں ضرورت ہے؟ کیونکہ یہ اس لیے نہیں آئیں گے کہ آپ ان سے راضی ہو جائیے یا اللہ ان سے راضی ہو جائے، بلکہ اس لیے آئیں گے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، لہذا آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ اللہ نے کہا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں، جب آپ لوگ لوٹ کر کے آئیں گے تو یہ آپ کے سامنے آ کر کے اللہ کی قسمیں کھائیں گے۔ کیوں کھائیں گے؟ تاکہ آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، ان کے ساتھ درگزر کر دیجئے۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، لہذا آپ ان کو چھوڑ دیجئے ان کے حال پر۔ اور آگے فرمایا انہم رجسن، کیونکہ یہ لوگ ناپاک ہیں، گندے ہیں، نجس ہیں۔ کیوں؟ جسمانی اعتبار سے نہیں، پورے سوچ کے اعتبار سے، اپنے خیال کے اعتبار سے، اپنے فکر کے اعتبار سے یہ لوگ بالکل گندے ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ آگے مزید فرمایا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور یہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ ہے۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ آپ کے پاس آئیں گے تاکہ بہانے بنا کر کے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے راضی ہو جائیں گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان لوگوں سے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایسے منافقوں سے اب مسلمانوں کو میل جوڑ نہیں رکھنا ہے، دلی محبت اور دوستی نہیں رکھنی ہے، کیونکہ ان کا نفاق بالکل واضح ہو چکا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینے والے، ظاہری اور بناوٹ کرنے والے ایسے لوگ ہیں، لہٰذا ان سے اب دلی دوستی اور کسی بھی طرح کا کوئی حساب کتاب نہیں رکھنا ہے۔ بس ان کا جو معاملہ ہے ان کے سپرد کیا جائے، ان کے عذر کو سنا جائے اور یہ کہا جائے کہ اب آگے تم اپنے اعمال کو درست کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ سامعین کرام، ابھی منافقین کے تعلق سے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمائی ہے، اور اس کے بعد بھی اس صورت کے اندر بہت ساری اچھی اچھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت و نصیحت کے لیے بیان فرمائی ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا